سورة البقرة آیت نمبر 144. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. لفظی ترجمہ ہے قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبہ پھرنا وجہی چہرہ کا تمہارا فی میں السمائی آسمان فا تو لا بے شک نولینا ہم پھیرتے ہیں کا تجھے قبلتن قبلے کو ترضا تم راضی ہو ہا اس پر فا پس ولی پھیر لیں وجہ چہرہ کا اپنا شطرہ طرف حصہ المسجد مسجد الحرامی حرام وا اور حیثو ما جہاں کہیں کنتم تم ہو فاتو ولو پھیرو وجوہا چہرے کم اپنے شطرہ طرف حصہ ہو اس کا وا اور انا بے شک الذین جو لوگ اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب لا بے شک یعلمون جانتے ہیں. با محاورہ ترجمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں سو ہم ضرور بالضرور اور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں بس اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو اور جو لوگ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلے کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں. آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا قد نرى تقلب وجهك في السماء بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی عز و جل کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے. اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. چنانچہ آپ نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. مسلمان
مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ادھر علماء فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ پسند ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، جس میں جیسے کہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت فرمائی، تابع فرمان تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم یعنی آپ کے قلب اقدس جو چاہتے تھے اللہ رب العزت نے وہی مقرر فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے اولین و آخرین کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ کی خوشی کے لیے امت کی 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے اور آپ کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کروائی گئی۔ آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پلسرات سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آگے ارشاد ہوا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ کے متعلق چند مسائل ذکر کیے گئے۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جو شخص عین خانہ کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ وہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ
مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت یعنی طرف کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا یہ کافی ہے۔ نمبر 3 ہے کعبہ کی جہت یعنی طرف جو ہے منہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4 ہے اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتائے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہوں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، تو مگر اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ اس سے قبلے کی سمت معلوم کرے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہو دل جم جائے کہ یہی ہو سکتا ہے وہیں منہ کر لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہوگا۔ آگے فرمایا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ آپ کی یہ نشانی بتائی تھی، اور آپ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔